ایسے ایسے جلیل القدر علماء جو اپنے وقت کے بڑے اولیاء اللہ بھی تھے، جن کا کنٹریبیوشن اس ملک میں آزادی کے آندولن میں بھی بہت بڑا رہا ہے، اور آزادی کے بعد میں بھی بڑی علمی اور روحانی خدمات رہی ہیں الحمدللہ۔ میں نے علامہ فضل رسول بدایونی کو تو نہیں دیکھا، آپ میں سے کسی نے اعلیٰ حضرت تاج الفضول کو نہیں دیکھا ہوگا، ہم میں سے کسی نے شاید قادری دولہا کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تاجدار اہل سنت کی لوگوں نے زیارت کی ہے اور ان کی شکل میں بزرگوں کو دیکھا ہے۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے علامہ فضل رسول بدایونی کو نہیں دیکھا، شاہ عین الحق قادری مجیدی کو نہیں دیکھا، میں نے اعلیٰ حضرت تاج الفضول کی زیارت تو نہیں کی ہے، میں نے قادری دولہا کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ان تمام بزرگوں کے جلوے اگر ایک ذات میں نے دیکھے ہیں تو اس خوبصورت ذات کو شیخ حسین اللہ قاسم القادری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ عالم ربانی کی صحبت پائی اور جو کچھ ان سے سیکھا، مجھے بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پر۔ ہمارا شیخ صاحب سے بڑا ایموشنل اٹیچمنٹ رہا ہے اور اب بھی ہے الحمدللہ، اور کئی موقعوں پہ شیخ صاحب یاد آتے ہیں، جب جب حالات بگڑتے ہیں اور جب جب ماحول خراب ہوتا ہے شیخ صاحب یاد آتے ہیں۔ ایک ایسا زندہ دل عالم دین تھا کہ جو صرف خانقاہ کی دیواروں تک محدود نہیں تھا، بلکہ بازار کے ماحول کو اور شہر کے حالات کو کس طرح سے بہتر کیا جائے گا اور کس طرح سے ہندوستان کی حفاظت ہوگی اور کس طرح سے اس ملک میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے گا، ہمارے شیخ صاحب اس پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ کتابیں تو بڑی ساری لکھی جا رہی ہیں، لکھی ہیں لوگوں نے، تقریریں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، کرتے رہیں گے لوگ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روایتی طور پر چل رہی ہیں، لیکن دن بدن ماحول اور حالات خراب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آج کے حالات اور آج کی مارکیٹ جو ڈیمانڈ کرتی ہے، آج کے حالات کے تقاضوں کے مطابق وہ چیز ہم مارکیٹ میں نہیں پہنچا رہے ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے شیخ صاحب نے الحمدللہ اس زمانے میں شانتی سمیلن کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اگر یہ کمیونٹی میں گیپ بڑھے گا تو دشمنیاں بڑھیں گی۔ اس لیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کے درمیان اتحاد قائم فرمایا تھا اور لوگوں کے ایک دوسرے سے قریب کر کے غلط فہمیوں کا خاتمہ کیا تھا اور اپنے مدینے کی حفاظت کی تھی اور اپنے مدینے میں ایک اچھی حکومت کا قیام کیا تھا، اسی طرح سے اس ملک میں مسلمانوں کا تحفظ، مسلمانوں کی دکانیں، مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو اسی وقت محفوظ ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے قریب ہوں، غلط فہمیاں دور ہوں، کمیونیکیشن گیپ ختم ہو۔ شیخ صاحب نے اس سوچ کا پردرشن جو ہے وہ شانتی سمیلن کے طور پر کیا تھا اور تمام دنیا والوں نے، ہندوستان والوں نے، بدایوں شریف والوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ ایک ہی اسٹیج پہ ہمارے استاد محترم عالم ربانی حضرت شیخ حسین اللہ قاسم القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو جمع کر دیا ہے۔ ہندوستان کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے یہ سندیش دیا تھا کہ جب دیش کی بات ہوگی تو ہم سب متحد ہیں، جب دیش کا معاملہ ہوگا تو ہمیں دیش کی بنیادوں پر متحد رہنا چاہیے، آپس میں نفرتیں، آپس میں کدورتیں، اور اگر بھائی چارے کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس سے دیش کو نقصان ہوگا۔ تو شیخ صاحب کی اتنی باریک نظر تھی، ان کا علمی قد کیا ہے وہ تو بہرحال علماء بتائیں گے، لیکن اخلاقی معاملہ شیخ صاحب کا اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا، قرآن نے کہا نا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی میں انصاف کرنا ہے، یہ اسلام ہے، یعنی دشمن کے ساتھ بھی آپ زیادتی نہ کریں، اگر ایک کیس ہے تو 4 کیس اس پہ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اسلام ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف سے کام لینا ہے، اور ہمارے آقا نے تو ان کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کا گریبان پکڑا تھا۔ اگر ہم نے رسول اللہ کے اخلاق کا مظہر اس دور میں کسی کو دیکھا ہے تو وہ ذات ہے میرے استاد محترم حضرت شیخ حسین اللہ قاسم القادری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں نے دیکھا شیخ صاحب خطوط بھی دکھایا کرتے تھے، حضرت تو سبھی جانتے ہیں، اور ہمارے مولانا انور احمد قادری صاحب یہ تمام لوگ پرانے ہیں۔ میں نے خود صحبت پائی ہے، شیخ صاحب نے کبھی کسی زمانے میں مجھے وہ کچھ خطوط کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس خطوط میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو بڑی نازیبہ تھیں، ناپسندیدہ والی باتیں تھیں، اس طرح کی باتیں اس میں لکھی گئی تھیں کہ اگر کوئی بھی عقیدت مند ان کو پڑھے گا، سنے گا تو اس کو غصہ آئے گا۔ شیخ صاحب سے جب وہ باتیں ہم نے سنی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تعلق جذباتی ہے، تو ہمیں بڑا برا لگا۔ شیخ صاحب مسکرا رہے تھے، ایسے حالات میں مسکرا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ بیٹے یہ سب چیزیں جو ہیں غصہ کرنے کی نہیں ہے، اگر ہم ان کو جواب دینے لگے تو اپنے کام سے بھٹک جائیں گے۔ شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے وقت بڑا مختصر ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اس لیے شیخ صاحب نے دشمنوں کے ساتھ بھی یہ انصاف کیا ہے، جس طرح سے میرے آقا نے میدان احد میں جب جنگ ہوئی، اسی طرح سے طائف کے میدان میں جب ہم
ہمارے نبی پہ ظلم ہوا تو رسول اللہ نے رحمت للعالمین کا وہ مظاہرہ کیا کہ پتھر برسانے والوں کو ہدایت کی دعائیں دی تھی. وہ منظر اگر ہم نے کسی ذات میں دیکھا ہے تو اس ذات کو شیخ اسد الحق قاسم القادری کہا جاتا ہے. آپ نہیں بتا سکتے کہ عالم ربانی نے کبھی کسی کے خلاف قلم اٹھایا ہو. بدلے اور انتقام کی آگ کیسی خطرناک بھڑکی بھی ہے ہمارے معاشرے میں اور علماء کے درمیان. بس اللہ کی پناہ